سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 59 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ملک میں مندروں اور گوردواروں کی اراضی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کی طرف سے دونوں ملکوں کے درمیان زمینی، فضائی اور سمندری سرحدیں دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ اور برطانیہ نے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے پیش نظر کل سے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کرونا وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات بھی زیر بحث آئے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 59 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 35,073 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,947 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مندروں اور گوردواروں کی اراضی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ حکم کرک میں ایک مندر پر حالیہ حملے کے حوالے سے ایک از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک بورڈ سے ملک بھر کے مندروں سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری سن 1949 کو ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی تھی۔ آج دنیا بھر میں ریلیوں، سیمینار اور کانفرنسوں سمیت سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد اقوام متحدہ کو یہ یاد دلانا ہے کہ اسے مسئلہ کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے تحت حل کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانی چاہیے۔ ادھر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دلانے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے دن پر اپنے الگ الگ پیغامات میں اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کو خود ارادیت فراہم کرنے کے اپنے وعدے کی پاسداری کرے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع جموں کشمیر کا ایک براہ راست فریق ہونے کے ناطے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی مستحکم حمایت جاری رکھے گا۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی برادری جموں کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کرانے کی اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج متعدد ٹویٹس میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی قابض افواج کی جانب سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی انتہائی منظم پامالیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہٹ درمی کے باعث اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپنے ٹویٹس میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم پر اپنی خاموشی توڑے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ آج اسلام آباد میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے دن کے سلسلے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے نصب العین کے لیے متحد ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کہا
کہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ برس 29 دسمبر کو سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ شہید کشمیریوں کے خاندانوں اور ہمسایوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہید کیے جانے والے نوجوان بے گناہ تھے، جو روزی کمانے کے لیے سری نگر گئے لیکن سفارتی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ظلم کی ایک نئی شکل ہے کہ قابض بھارتی فوج اب کشمیری عوام کے جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی عالمی سرپرستی میں آزادانہ تحقیقات اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے مطالبے کو دہراتا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان زمینی، فضائی اور سمندری سرحدیں دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ہم خلیج تعاون کونسل کے ملکوں کی حمایت کیے جانے والے دوسرے اقدامات کو سراہتے ہیں، جس سے تقریباً 4 سال سے تنظیم کے ملکوں کے درمیان دیرینہ مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خلیج تعاون کونسل کے ملکوں کے درمیان اختلافات ختم کرانے میں امیر کویت کے مثبت کردار کو سراہتا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے کہا کہ وہ مذاکراتی عمل کے نئے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، مگر تشدد کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے، جو مذاکرات کے لیے دوحہ میں ہے، اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے اس مرحلے میں خاطر خواہ پیش رفت ہوگی، جبکہ ملک میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ نے نئے قسم کے وائرس کے مزید مریض سامنے آنے کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کل سے اگلے مہینے کی وسط تک لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ وزیراعظم بورس جانسن نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئے لاک ڈاؤن میں اسکولوں کی بندش، گھروں سے کام کرنا اور ضروریات کے مطابق گھروں سے باہر نکلنا اور اجتماع پر پابندی شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج 93واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وہ 1928 میں لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ دسمبر 1971 سے اگست 1973 تک صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں، جبکہ 1973 سے 1977 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کے مزار اور ملک بھر میں پارٹی دفاتر میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ کرائسٹ چرچ میں آج دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 8 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 659 رنز پر ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، پوٹوہار ریجن اور کشمیر میں شدید بارش، جبکہ مری اور گلیات میں بھی برف باری متوقع ہے۔ تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 25، پشاور 17، گلگت 10، مری 4 اور مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع ابر آلود اور بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 13 اور لیہ -11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 59 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔